اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سبق نمبر 13 کے ساتھ ڈاکٹر یحییٰ نوری آپ کے سامنے۔ آج ہم بات کریں گے اسم کی حالت پہ۔ اسم کی حالت پہ کچھ بیسک گفتگو ہو چکی تھی سبق نمبر 5 میں، اور انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلیں گے۔ کچھ وہی باتیں ریپیٹ ہوں گی تو آپ کا ریویژن بھی ہو جائے گا ساتھ ساتھ۔ اسم کو ہم 4 مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کی حالت کیا ہے، اس کی جینڈر یا جنس کیا ہے، اس کا نمبر کیا ہے، اور اس کی وسعت کتنی ہے۔ اس کو ہم انگریزی میں کائنڈ، نمبر، جینڈر اور کیس کہتے ہیں۔ کیس حالت کو کہتے ہیں ویسے۔ اب جناب آپ کو یاد ہوگا کہ اسم، اگر ہم اسم کی بات کر رہے ہیں تو کسی بھی جملے میں اسم یا تو فاعل کی حالت میں ہوگا، وہ کام کر رہا ہوگا۔ جیسے محمود نے احمد کو مارا تو محمود اس کے اندر جو ہے وہ فاعل ہے۔ اب جب ہم عربی میں لکھیں گے تو جو فاعل ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے یا مرفوع ہوتا ہے۔ جب اسم مفعول کی حالت میں ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے یا حالت نصب میں ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مفتوح ہے۔ یا اگر اسم کا کسی سے تعلق ظاہر ہو رہا ہو یا ملکیت ظاہر ہو رہی ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اسم جو ہے وہ اضافی حالت میں ہے یا حالت جر میں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اب ہم ضمائر بھی کر چکے ہیں اور وہ بھی ان حالتوں کے اندر ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ضمیر بھی ایک اسم ہے۔ اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو جیسے سمع اللہ کی اگزامپل ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تو سمع اللہ، اللہ نے سنا، تو اللہ سننے والا ہے یعنی کہ فاعل ہے، اس لیے یہ حالت رفع میں ہے۔ دوسری مثال ہے وما قدر اللہ حق قدری، تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ یہاں پہ لفظ اللہ جو ہے وہ حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہے تو اس پہ زبر ہے، یہ مفتوحہ ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب یا اللہ کا رسول تو کتاب اللہ یا رسول اللہ، تو اللہ جو ہے یہاں پہ اس کی ملکیت شو ہو رہی ہے کہ وہ کتاب کا مالک ہے یا رسول کا مالک ہے، تو جناب ہم کہتے ہیں کہ کتاب اللہ ہی یعنی اللہ جو ہے وہ حالت جر میں آ جاتا ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے کہ جو تبدیلی آتی ہے یہ صرف اور صرف آخری حرف پر آتی ہے۔ محمدن، محمدن، محمدن جیسے آپ کے سامنے اگزامپل ہے۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے کہ جو الف لگتا ہے یہ صرف اور صرف اس وقت لگتا ہے جب تنوین موجود ہو، اگر تنوین موجود نہیں ہوگی تو اس وقت الف نہیں لگے گا۔ وہ تمام کلمات جو تینوں حالتوں کے اندر اعرابی تبدیلی قبول کرتے ہیں، یعنی محمدن ہے، محمدن ہے، محمدن ہو گیا، ایسوں کو ہم معرب منصرف کہتے ہیں۔ ان کے آخر میں آپ کو مثال ان کی یہ ہے کہ، یا ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے آخر میں آپ کو تنوین ملے گی۔ جو الفاظ تینوں حالت میں تبدیلی قبول نہیں کرتے انہیں معرب غیر منصرف کہتے ہیں، یا آپ ان کو صرف غیر منصرف بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے قال ابراہیم ہوگا، مگر جب ابراہیم حالت نصب میں یا حالت جر میں استعمال ہوگا تو ابراہیم ہی آئے گا۔ حالت رفع میں ان پر ضمہ آتا ہے، نصب اور جر میں ان پر فتحہ آتا ہے، تو ان پہ آپ کو زیر نظر نہیں آئے گی، آپ کو کسرہ نہیں ملے گی۔ کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو رفع، نصب اور جر تینوں حالت میں کوئی تبدیلی قبول نہیں کرتے، ان کو ہم کہتے ہیں مبنی۔ جیسے حاذا ہے، حاذا چاہے حالت رفع میں ہو، چاہے حالت نصب میں ہو، چاہے حالت جر میں ہو۔ الذی ہے، چاہے وہ حالت رفع میں ہو، نصب میں ہو یا جر میں ہو، تینوں صورتوں میں الذی ہی رہے گا اور حاذا حاذا ہی رہے گا۔ اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے ابھی نہیں کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ جب اس بحث کو آگے لے کر چلیں گے تو ان کا ذکر بھی ہوگا۔ جیسے موسیٰ ہے، تو موسیٰ کو آپ پہچان نہیں سکتے کہ موسیٰ حالت جر میں ہے، حالت رفع میں ہے یا حالت نصب میں ہے، یہ تینوں صورتوں کے اندر موسیٰ ہی رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سلسلے کے بارے میں معلومات ملتی رہیں تو آپ ہمیں اس نمبر پر، دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کا نام ایک براڈ کاسٹ لسٹ میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کو تمام اپڈیٹس ان اسباق سے متعلق ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔